اسماء الحسنی نمبر 33 الحلیم یعنی بردبار۔ حلیم وہ ذات ہے جو نافرمان لوگوں کو نافرمانی اور اپنے حکم کی مخالفت ہوتے دیکھے پھر بھی وہ غضب میں بے قرار نہ ہو، نہ اس کو غصہ عارض ہو، اور باوجود پورے اقتدار کے وہ بے حوصلگی کے ساتھ انتقام لینے میں جلدی نہ کرے، جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظُهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، یعنی اگر خدا لوگوں کی بدعمالیوں پر گرفت کرنے لگے تو روئے زمین پر کسی جاندار کو زندہ نہ چھوڑے۔ تنبیہ: حلیم کے وصف سے بندہ کا حصہ ظاہری ہے، اتنا سمجھ لو کہ بندوں کے اچھے فضائل میں سے ہے جو شرح و تفصیل کا محتاج نہیں۔ اسماء الحسنی نمبر 34 العظیم یعنی بزرگ، بڑا۔ واضح ہو کہ عظیم کا اسم اپنی وضع اول میں اجسام پر بولا جاتا ہے، چنانچہ کہا کرتے ہیں کہ یہ جسم عظیم ہے، اور جب ایک جسم دوسرے جسم سے طول عرض اور عمق میں زیادہ بڑا ہو تو کہتے ہیں یہ جسم اس جسم سے اعظم ہے۔ یہ اسم عظیم دو قسم کی اشیاء پر بولا جاتا ہے، ایک تو وہ شے جو ساری کی ساری نظر آ جاتی ہے، دوسری وہ جس پر پورے طور سے نگاہ کا محیط اور حاوی ہونا متصور نہ ہو سکے، جیسے زمین، آسمان وغیرہ۔ دیکھو، ہاتھی ایک عظیم مخلوق ہے، پہاڑ بھی ایک عظیم شے ہے، لیکن یہ چیز نگاہ میں پوری کی پوری سما سکتی ہے، لہٰذا وہ اپنے نیچے کی اشیاء کے مقابلہ میں عظیم ہے، اور زمین کی نسبت یہ امر متصور ہی نہیں ہو سکتا کہ نگاہ ہر سمت سے اس پر حاوی ہو سکے۔ یہی حال آسمان کا ہے، پس یہ چیزیں مدرکات بصر میں مطلقاً عظیم ہیں۔ مدرکات بصیرت یعنی جو باتیں عقل میں آ سکتی ہیں، بڑا تفاوت ہے۔ بعض کی کنہ و حقیقت پر عقل محیط ہو سکتی ہے اور بعض پر محیط ہونے سے قاصر ہے۔ جن اشیاء کی کنہ و حقیقت پر محیط ہونے سے عقل قاصر ہے ان کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ جن پر بعض عقول کا حاوی ہونا متصور ہو سکے اگرچہ اکثر عقول ان سے قاصر ہوں، دوم وہ جن کا عقل کے احاطے میں آنا حقیقتاً کسی طرح متصور ہی نہ ہو سکے، اور یہ وہ عظیم مطلق ہے جو تمام عقل کی حدود سے بڑھا ہوا ہے، یہاں تک کہ اس کی حقیقت اور بھید کو پانا تصور میں آ ہی نہیں سکتا، اور وہ اللہ تعالی ہے۔ اس کا بیان فن اول میں گزر چکا ہے۔ تنبیہ: بندوں میں سے عظیم انبیاء علماء ہیں جن کی تھوڑی سی صفات کا بھی اگر کوئی عقل مند تصور کرتا ہے تو ہیبت و رعب سے اس کا سینہ بھر جاتا ہے اور دل میں ان کی عظمت کے خیال کے سوا اور کسی بات کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس لحاظ سے ہر نبی اپنی امت کے حق میں اور شیخ اپنے مرید کے حق میں اور استاد اپنے شاگرد کے حق میں عظیم ہے، کیونکہ عقل اس کی صفات کے احاطہ سے قاصر ہے، تو اگر وہ اس کے برابر ہو جائے یا اس سے بڑھ جائے تو بھی اس کی طرف اضافت کرنے سے عظیم نہیں کہلائے گا۔ جو عظیم خدا کے سوا کسی اور چیز کے لیے فرض کیا جائے وہ ناقص ہے، ایسا عظیم مطلق نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی عظمت ایک شے چھوڑ کر دوسری شے کی طرف اضافت کرنے سے ظاہر ہوتی ہے، بخلاف خدا کی عظمت کے، کیونکہ عظیم مطلق ہے، بطریق اضافت عظیم نہیں۔
اسماء الحسنی نمبر 35 الغفور یعنی بہت بخشنے والا۔ یہ اسم غفار کا ہم معنی ہے، لیکن اس میں ایک قسم کا مبالغہ پایا جاتا ہے جو غفار میں نہیں، کیونکہ غفار کا مبالغہ منکر مغفرت کے لحاظ سے ہے۔ چنانچہ فعال کا صیغہ کثرت فعل پر دال ہے، اور فعول کا صیغہ فعل کی عمدگی اور کمال اور وسعت پر دلالت کرتا ہے۔ بس وہ غفور ہے بائیں معنی کہ وہ پوری اور مکمل غفران والا ہے، حتیٰ کہ وہ مغفرت کے انتہائی درجوں کو پہنچا ہوا ہے۔ اس کے متعلق بھی پیچھے ذکر ہو چکا ہے۔ اسماء الحسنی نمبر 36 الشکور، شکور وہ ہے جو تھوڑی سی طاعت کے عوض میں بہت سے درجے عطا فرماتا ہے اور چند روزہ عملوں کے بدولت آخرت میں غیر محدود نعمتیں دیتا ہے، اور جو کوئی نیکی کا کئی گنا عوض دے اس کی نسبت کہا کرتے ہیں کہ اس نے اس نیکی کا شکر کیا، اور جو کوئی محسن کی تعریف کرے اس کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے محسن کا شکریہ ادا کیا۔ اگر عوض و جزا کی زیادتی کے معنی کا لحاظ کرو تو اللہ تعالیٰ کے سوا شکور مطلق کوئی نہیں، کیونکہ وہ عوض میں جس قدر زیادہ دیتا ہے اس کا شمار و حصر نہیں ہے۔ دیکھو، بہشت کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسفلتم فی الایام الخالیہ، یعنی خوب مزے کے ساتھ کھاؤ پیو بعوض ان عملوں کے جو تم نے گزشتہ دنوں میں کیے۔ اور اگر تم تعریف کے معنی کا لحاظ کرو تو خدا کے سوا کسی چیز کی تعریف کرنے والے کی تعریف خدا ہی کی تعریف بن جاتی ہے، اور پروردگار جب اپنے بندوں کے عملوں کی تعریف کرتا ہے تو اپنی ہی فصل کی تعریف کرتا ہے، کیونکہ ان کے اعمال اسی کے پیدا کردہ ہیں۔ اگر وہ شخص شکور کہلا سکتا ہے جس کو کچھ ملے اور شکر کرے، تو وہ ذات جو بندہ کو عطا بھی کر کے اور بندہ ہی کا شکر زیادہ عطا کرے تو وہ شکور کہلانے کا نہایت ہی حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جو تعریف کرتا ہے وہ اس قسم کی ہے جیسے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور یاد کرنے والے اللہ کو بہت اور یاد کرنے والیاں، اور جیسے نعم العبد انہ اواب، کیا اچھے بندے تھے کہ بات بات میں خدا کی طرف رجوع کرتے تھے وغیرہ، اور یہ تمام خدا کا عطیہ ہے۔ تنبیہ: بندہ دوسرے بندے کے حق میں شاکر یوں ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کے احسان پر اس کی تعریف کرے اور کبھی اس کی نیکی کا کئی گنا عوض دے، اور یہ بات اچھی خصلتوں میں سے ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکر کب ادا کرے گا؟ خدا کے حق میں اس کا شکر بہر صورت مجاز اور توسع کی قسم سے ہوگا، کیونکہ اگر وہ تعریف کرے گا تو اس کی پوری تعریف نہ ہو سکے گی، اگر اس کی اطاعت کرے گا تو اس کی اطاعت خود اللہ کی ایک اور دوسری نعمت ہے، بلکہ قابل شکر نعمت کے علاوہ عین اس کا شکر بھی ایک دوسری نعمت ہے۔ اللہ کی نعمتوں کے شکر کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اس کی نافرمانیوں میں استعمال نہ کرے بلکہ اس کی اطاعت کے کام میں لائے، اور یہ بھی خدا کی توفیق اور رہنمائی کے ساتھ ہے۔ بندہ کے شاکر ہونے میں اور اس بات کے تصور میں ایک باریک نقطہ ہے جس کو ہم نے کتاب احیاء العلوم الدین کی کتاب الشکر میں بیان کیا ہے، وہاں ملاحظہ کرو، یہاں اس کے بیان کی گنجائش نہیں۔
اسماء الحسنہ نمبر 37، العلی یعنی بہت اونچا۔ علی وہ ہے جس کے رتبے سے بڑا کوئی رتبہ نہیں اور اس کے مرتبے سے تمام مراتب نیچے ہوں، اور یہ اس لیے ہے کہ علی آؤ سے مشتق ہے اور یہ اس علو یعنی بلندی سے ماخوذ ہے جو سفل یعنی پستی کے قابل ہے، اور وہ یا تو محسوس درجوں میں ہوتا ہے، سیڑھیوں اور زینوں میں، اور ان تمام اجسام میں جو ایک دوسرے سے نیچے اوپر ہوں، یا موجودات کے عقلی مراتب میں ہوں جو ایک قسم کی عقلی ترتیب سے مرتب ہوں۔ پس جس چیز کو مکان کی فوقیت ہو اس کو علو مکانی ہے، اور جس کو رتبہ فوقیت ہے اس کو رتبے کا علو ہے، اور عقلی درجات، حسی درجات، درجات عقلیہ کی مثال وہ تفاوت ہے جو سبب و مسبب اور علت و معلول اور فاعل و مفعول اور قابل و مقبول اور کامل و ناقص کے مابین ہوتا ہے۔ چنانچہ تم ایک سبب فرض کرو تو وہ دوسری شے کا سبب ہو، اور دوسری شے تیسری کا سبب ہو، اور تیسری چوتھی کی، اور مثلا یہ سلسلہ 10 درجوں تک چلا جائے تو 10ویں شے آخری رتبہ میں واقع ہوگی، لہذا وہ سب سے اسفل ہے، اور پہلا سبب پہلے درجے میں واقع ہے، لہذا وہ سب سے اعلیٰ ہے، اور پہلا جو دوسرے سے اوپر ہوگا، تو یہ فوقیت مانوی ہے، مکانی نہیں، اور علو سے مراد فوقیت ہے۔ عقلی کی تقسیم کی مثال یہ ہے کہ موجودات سبب اور مسبب پر منقسم ہیں، سبب مسبب سے ایک درجہ اوپر ہے، پس مطلق فوقیت صرف مسبب الاسباب کا حصہ ہے۔ اسی طرح موجودات مردہ اور زندہ میں منقسم ہیں، اور زندہ مخلوقات کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو وہ جن کو صرف حسی ادراک حاصل ہے اور وہ حیوان ہیں، دوسرے وہ جن کو حسی ادراک کے ساتھ عقلی ادراک بھی حاصل ہے، اور ادراک عقلی والی موجودات کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جن کے معلومات میں شہوت اور غضب رکاوٹ ڈالیں اور وہ انسان ہے، دوسرے وہ جن کا ادراک مقدرات کے معارضہ سے پاک ہے۔ اس آخری قسم کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جن کا ان مقدرات میں مبتلا ہونا ممکن ہے لیکن ہمیشہ سلامتی ہی حاصل رہی ہو، جیسے کہ ملائکہ، دوسری قسم میں وہ ذات ہے جس کے حق میں ایسی باتیں محال ہیں اور وہ اللہ تعالی ہے۔ اس تقسیم میں تم کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ فرشتہ انسان سے اوپر ہے، اور انسان حیوان سے اوپر، اور اللہ تعالی سب سے اوپر۔ پس وہ علی مطلق ہے کیونکہ وہ خود زندہ اور جہان کو زندہ کرنے والا ہے، اور علماء کے علوم کو پیدا کرنے والا، اور پاک اور ہر قسم کے عیوب سے منزہ ہے۔ ادھر بے جان چیز درجات کمال میں سب سے نیچے کے درجہ میں واقع ہوئی ہے، انتہائی رتبہ میں خدا کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ غرض اس طرح اس کی فوقیت اور علو کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ نام پہلے ادراک بصر کے لحاظ سے مقرر کیے گئے ہیں اور عوام کا درجہ ہے، پھر جب خواص لوگ عقلی ادراکات سے بہرور ہوئے اور ان کو آنکھ کے ادراک اور عقل کے ادراک میں موازنہ محسوس ہوا تو اس سے مطلق الفاظ بطور استعارہ اخذ کر لیے جن کو خواص نے سمجھ لیا اور عوام نے نہیں سمجھا، جن کا ادراک حواس ظاہری سے آگے ترقی نہیں کر سکتا،
جو جانوروں کا درجہ ہے، چنانچہ وہ کسی عظمت کا تصور محض طول و عرض کی روح سے اور علو کا تصور ظرف مکانی کی روح سے، اسی طرح فوقیت کا تصور بھی ظرف مکانی کی روح سے سمجھتے ہیں۔ اس بیان سے تم خدا کے عرش کے اوپر ہونے کا مطلب سمجھ گئے ہوگے، کیونکہ وہ تمام اجسام سے بڑا ہے، گویا وہ تمام اجسام کے اوپر ہے، اور وہ ذات موجود جو اجسام کی حدود سے محدود ہونے اور مقادیر کے ساتھ مقتدر ہونے سے منزہ ہے، متقدر ہونے سے منزہ ہے، وہ رتبہ میں مسبب کے سبب اجسام کے اوپر ہے، لیکن اس فوقیت کو عرش کے ساتھ جو ذکر کیا ہے تو اس کی وجہ یہ کہ عرش تمام اجسام سے بالا ہے، پس جو عرش سے بھی بالا ہوگا وہ سب سے بالا ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کہے کہ خلیفہ سلطان کے اوپر ہے، جس سے بتانا مقصود ہو کہ جب وہ سلطان سے بالا ہے تو ان تمام لوگوں سے بھی بالا ہوگا جو سلطان سے نیچے میں، یا وہ گو آدمی جو فوق کے معنی صرف ظرف مکان سمجھتا ہے۔ واقعہ ہنسی کے لائق ہے، اور بائیں ہمہ اگر اس سے پوچھا جائے کہ فلاں دو معزز شخص مجلس میں کس کس درجہ پر بیٹھتے ہیں تو اس کو کہنا پڑے گا کہ یہ شخص اس شخص کے اوپر بیٹھتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ اس کے دائیں جانب بیٹھتا ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ اس شخص کا اس شخص کے اوپر بیٹھنا یوں ہو سکتا تھا کہ اس کے سر پر بیٹھتا یا اس جگہ پر بیٹھتا جو اس کے سر پر بنی ہوئی ہوتی۔ پھر اگر اس کو کہا جائے کہ تم جھوٹ بولتے ہو تو وہ نہ اس کے اوپر بیٹھتا ہے نہ اس کے نیچے، بلکہ اس کے پہلو میں بیٹھتا ہوگا، تو وہ اس اعتراض سے آگ بگولا ہو کر کہے گا کہ کیا تم بھی کیا آدمی ہو کہ کچھ کا کچھ سمجھ جاتے ہو؟ جی، اس فوقیت سے مراد رتبہ کی فوقیت اور صدر کا قرب تھانہ کے سر پر یا سر سے اونچے بیٹھنا۔ دیکھو، صدر مدارج منزل کا منتہی ہوتا ہے، صدر مدارج مجلس کا منتہی ہوتا ہے۔ جو شخص صدر سے قریب ہے وہ اس شخص کے اوپر ہے جو اس صدر سے دور ہے۔ اس بیان سے یہ نہیں سمجھا جاتا کہ جس ترتیب کی طرفیں ہوں اس میں بلا تعین ایک طرف کو فوق اور علو سے اور دوسری کو اس کے مقابل کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں۔ تنبیہ: بندہ کا علی ہونا ممکن نہیں، کیونکہ وہ جو درجہ حاصل ہو سکتا ہے اس سے اوپر کوئی نہ کوئی درجہ ضرور ہوتا ہے، اور یہ انبیاء ملائکہ کے درجے ہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ کوئی ایسا درجہ حاصل کرے جو انسان کی جنس سے سب سے اونچا ہو، اس کے اوپر کوئی درجہ نہ ہو۔ یہ درجہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن علو مطلق کے مقابلہ میں قاصر ہے، کیونکہ ایک تو وہ صرف بعض موجودات کے لحاظ سے علو ہے، نہ کہ کل کے لحاظ سے۔ دوسرے وہ وجود اور واقعہ کے لحاظ سے علو ہے، نہ کہ بطریق وجوب، بلکہ یہ امکان اس کے مقارن ہے کہ کوئی ایسا انسان پایا جائے جو اس سے بھی بالا ہو۔ پس علی مطلق وہ ہے جس کو بحسب وجوب فوقیت حاصل ہونا کہ بالاضافت، اور نہ کہ بحسب وجود جس کے ساتھ نقیص کا امکان مقارن ہو۔ اسماء الحسنی نمبر 38 الکبیر۔ کبیر سے مراد صاحب کبریا، اور کبریا سے مراد ذات کمال ہے، اور کمال ذات کے معنی کمال وجود، اور کمال وجود میں دو باتیں شامل ہیں۔
پہلی بات اس کا ازلی و ابدی دام ہے، پس جس وجود کے شروع میں عدم ہو یا آخر میں وہ ناقص ہے، اور اسی لیے جب کسی انسان کی عمر دراز ہو جاتی ہے تو اس کو کبیر کہتے ہیں۔ کبیر اس مقام میں استعمال ہوتا ہے جہاں عظیم استعمال نہیں کیا جاتا۔ پس جب وہ شخص کبیر کہلاتا ہے جس کے وجود کی مدت ایک محدود درجہ تک لمبی ہوتی ہے، تو وہ ذات جو ازل سے ابد تک قائم و دائم ہے اور جس پر عدم کا طاری ہونا محال ہے، وہ تو بطریق والا کبیر ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کا وجود وہ ہے جس سے ہر موجود کا وجود ہے، پس جس شے کا وجود فی نفسی ہی مکمل ہو، جب وہ کامل اور کبیر ہو تو وہ ذات جس سے تمام موجودات کا وجود ہو سب سے پہلے کامل اور کبیر ہے۔ تنبیہ: بندوں میں کبیر کامل شخص وہ ہے جس کی صفات کمال صرف اس میں بند نہ ہوں بلکہ دوسروں پر بھی اثر کریں۔ پس جس شخص کو اس کے پاس بیٹھنے کا موقع ملے اس کو کچھ نہ کچھ اس کے کمال کا فیض پہنچے۔ بندہ کا کمال اس کی عقل، پرہیزگاری اور علم میں ہوتا ہے۔ پس کبیر وہ عالم اور پرہیزگار شخص ہے جو لوگوں کو ہدایت کرے اور اس قابل ہو کہ لوگوں کو پیشوا ہے، جس کے نور اور علم سے لوگ روشنی حاصل کریں۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص صاحب علم ہو کر عمل بھی کرے تو عالم بالا میں عظیم کہلاتا ہے۔